محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں اللہ تعالی ہم تمامی حضرات کو جہاں کہیں بھی رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، ابھی ہمارے درمیان ایک بہت ہی اچھا سیزن گزر رہا ہے، بہت ہی سنہرا موقع ہے ہمارے لیے، اور وہ اسی مہینہ میں ہے جو ہمارے ساتھ کچھ دن کے بعد جانے والا ہے، اور وہ ہے 10 محرم کا روزہ۔ خلیج میں یعنی سعودی عرب میں، قطر میں، بحرین میں، کویت میں، خلیج میں بدھ کے دن 10 محرم ہوگا۔ کیلنڈر میں تو گڑبڑ تھا، لیکن رؤیت ہلال چاند دیکھنے کے اعتبار سے محرم جو ہے جمعرات کو، 10 محرم جمعرات کو ہونے والا ہے، یعنی جمعرات کو 10 محرم ہے، اور 10 محرم کو یوم عاشورہ، اس یوم عاشورہ کہتے ہیں، اور اس دن روزہ رکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا ہے، اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ روزہ رکھو، یہ دوسری فضیلت۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، سب سے بہترین روزہ رمضان کے بعد وہ محرم کا روزہ ہے فضیلت میں۔ اور چوتھی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ جو ہے ایک دن کا، اس کا کیا ثواب ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال پچھلے کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، 1 سال کے گناہ 12 گھنٹہ بھوکے رہے اور 1 سال کے گناہ معاف کروا لے۔ اور بعض لوگ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ گناہ صغیر ہے، تو کوئی بات نہیں، روزہ رکھنے سے پہلے نیت کر لیں گے، روزہ رکھنے کا توبہ کر لیں گے پچھلے تمام گناہوں سے، گناہ کبیرہ معاف بھی ہو جائیں گے اور ہم بالکل پاک صاف ہو جائیں گے۔ اور سب سے اخیر میں جو فضیلت ہے اس کی یہ ہے کہ اسی کے دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون کے ظلم سے نجات دیا تھا۔ تو یہ یادگار بھی ہے کہ حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، چاہے آج ہو یا کل ہو یا پرسوں ہو، باطل مٹنے والا ہے، مٹے گا ہی، اور حق غالب ہو جائے گا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ یہ روزہ بوڑھے پرانے رکھتے ہیں، لیکن میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، ثواب بہت زیادہ ہے، موقع ہے۔ اگر آپ 10 سال یا 20 سال یا 30 سال اس دن کو پایا روزہ رکھے تو دیکھیے آپ کے کتنے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے ہر وہ مکلف جو روزہ رکھ سکتا ہو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھو۔ ایک شک تو ختم ہو گیا۔ اب دوسرا شک یہ ہے کہ اگر ہم 9 کو روزہ رکھیں یا 10 کو روزہ، 2 روزہ رکھیں تو کیا فضیلت ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو قتادہ کی حدیث ہے، مسلم نے اس کو حدیث کو نکالا ہے کہ لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارادہ ظاہر کیا، خواہش ظاہر کی کہ اگر میں آنے والا سال زندہ رہا تو 9 کو بھی روزہ رکھوں گا اور 10 کو بھی رکھوں گا، یعنی 2 دن رکھوں گا۔ کیوں؟ یہود اس دن 10 کو روزہ رکھتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مخالفت میں، یہود نصارہ کے مخالفت میں کہا 9 اور 10 کو روزہ رکھنے۔ تو یعنی ایک دن بھی روزہ رکھیں تو ثواب ہے، اور اس سے بہتر ثواب ہے کہ 9-10 کو روزہ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی، اور اس سے بھی بہتر فضیلت ہے کہ اگر آپ 3 دن کا روزہ رکھ لیں، یعنی 9 کو رکھیں، 10 کو رکھیں، 11 کو رکھیں۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ اپنے صحابہ کو ہمیشہ وصیت و نصیحت کرتے تھے کہ ہر مہینہ میں 3 روزہ رکھو، یہ تو فضیلت ہو جائے گی 3 روزے کی۔ اور حدیث ہے کہ جس نے ایک دن اللہ کے راستے میں روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی دوری پہ کھڑا کر دے گا، یعنی 70 سال آپ جہنم سے دور ہو جائیں گے۔ آپ جہنم، یعنی اشارہ یہ ہے کہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم لوگوں کو چاہیے کہ اہتمام کرے روزہ کا۔ خلیج میں جمعرات کو 19 اگست کو عاشورہ کا روزہ ہے، 10 محرم ہے، اور ہمارے ہندوستان میں شاید جمعہ کو ہو اور 20 اگست کو ہو۔
اب آئیے تیسرے شق کی طرف کہ تیسرے شق یہ ہے کہ محرم کا مہینہ وہ وہی مہینہ ہے جو عام مہینہ ہوتا ہے. اس مہینے میں کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ اس میں محرم الحرام، حرام کا مہینہ ہے، اس میں لڑائی نہیں کر سکتے، جھگڑا نہیں کر سکتے. 4 مہینہ جو حرام کا مہینہ ہے اس میں محرم بھی ہے، لیکن اس مہینے میں لوگ، ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی بیاہ نہیں کرنی چاہیے، عورتیں میک اپ نہیں کرے. یہ سب قرآن اور حدیث اور شریعت میں شامل نہیں ہے. ہر کام کر سکتے ہیں سوائے لڑائی اور جھگڑا کے، اور لڑائی جھگڑا تو دوسرے دن میں بھی جائز نہیں ہے. انہی چند باتوں کے ساتھ میں پھر سے گزارش کرتا ہوں میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، موقع آپ کے پاس میسر ہے، اللہ نے آپ کو صحت تندرستی دی ہے. آئیے ہم لوگ مل جل کر کے 19 اگست کو خلیج میں اور 20 اگست کو 10 محرم عاشورہ کا روزہ رکھیں اور اہتمام کریں، اور اپنے پریوار کو، اپنے دوست اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی اس بات پہ ابھاریں کہ اس دن روزہ رکھیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیں. کیا ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہی ثواب آپ کے بخشائش کے لیے اگر کام آ جائے تو کیا اللہ کا فضل و کرم ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.